جو لوگ اگر شامل بھی ہوتے ہیں، جو لوگ داخل ہوتے ہیں مثال کے طور پر مسجد میں، اور اس میں وہاں پر وہ لوگ اگر مثال کے طور پر امام رکوع میں ہیں اور وہ رکوع میں تو داخل ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ غلط ہے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آنے کے بعد پہلے تکبیر تحریمہ کر لینا چاہیے. اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کر لے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں ہے تو رکوع میں چلا جائے، سجدے میں ہے تو سجدہ میں چلے جائے. وہ آتے ہی کیا کرتا ہے انسان؟ اللہ اکبر. یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہے یا اس سجدے میں جانے کی تکبیر؟ تکبیر تحریمہ مستقل ایک تکبیر ہے جس کے ذریعے سے وہ نماز میں داخل ہوتا ہے. اب نماز میں داخل ہونے کے بعد وہ جس پوزیشن میں جا رہا ہے اس پوزیشن کے لیے وہ الگ سے تکبیر کہہ کر پھر وہ رکوع میں چلا جائے، سجدے میں چلے جائے، یا وہ تشہد میں بیٹھا ہے تو وہاں چلے. لیکن اہم یہ ہے کہ پہلے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر سیکنڈ کے لیے اللہ اکبر فوراً وہ چلے جائے. پہلے تکبیر تحریمہ کرے. تکبیر تحریمہ اس نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی. اگر وہ کسی درمیانی حالت میں چلا جا رہا ہے تو اس کا اس طرح سے کرنا غلط ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس دو غلطیاں تھیں. وہ یہ کہ پہلے تو امام کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ رکعت سے فارغ ہو جائے، تو یہ بھی غلط ہے. میں جس حالت میں امام کو پاؤں اس حالت میں اس میں شامل ہو جاؤں، بھلے وہ ایک سجدہ ہی کیوں نہ. کیا ممکن ہے وہی سجدہ میری نجات کا ذریعہ بنے، وہی سجدہ میری کامیابی کا ضامن ہو جائے؟ تو مجھے انتظار کرنے کی ضرورت ہے. کیا ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ کیا امام کی اس پوری رکعت ختم ہونے تک میں زندہ بھی رہوں یا نہیں رہوں؟ تو کم از کم میں نماز کی اس حالت میں شامل ہو جاؤں. اللہ کا اگر میری اس حالت میں موت آ جاتی ہے تو کتنا بہتر ہے کہ میں سجدے کی حالت میں مر گیا، کتنا بہتر ہے کہ میں رکوع کی حالت میں مر گیا. تو یہ یہاں پر ایک طرح کی غلطیاں اکثر دیکھتے ہیں لوگ. اس میں کچھ لوگ تو ٹائم پاس کرتے، کچھ کرتے بیٹھیں گے. انہیں گھڑی پہننا نہیں پہنا ہو تو وہ گھڑی پہن لیں گے، موبائل ہے تو وہ موبائل، مطلب الگ ہے. تو آپ نماز میں داخل ہو جائیں، یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے. من جملہ غلطیوں میں ایک غلطی جو عام طور پر نمازی کرتے ہیں وہ یہ کہ امام سے پہل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ چیزوں میں. مثال کے طور پر مجھے ایک سورت یاد ہے، امام وہ سورت پڑھ رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ سورت ختم ہو رہی ہے، امام سے پہلے میں رکوع میں جانے کی کوشش کی. یہ اتنی بھیانک غلطی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اما یخشى الذی یرفع رأسه قبل الامام ان یحول رأسه رأس الحمار. جو انسان امام سے پہلے کوئی حرکت کرتا ہے، کیا اس کو اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے میں بدل نہ دے؟ کتنی بڑی غلطی ہے، آپ اندازہ کریں. یعنی ممکن ہے ایک انسان اگر امام کے ساتھ، مجھے اور آپ کو کیا پابند کیا گیا کہ امام جب تک کوئی حرکت نہ کرے، جیسے قیام سے رکوع میں نہ جائے، میں رکوع میں نہیں جاؤں. جب تک امام رکوع سے پوری طرح سے اٹھے نہیں، میں اٹھوں نہیں. جب تک امام اپنی حالت نہیں بدلتا، مجھے اپنی حالت نہیں بدلنی چاہیے. بعض لوگ امام کے برابر بھی کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ایک ہوتا ہے امام سے پہلے کرنا، اس کی وعید یہ ہے کہ اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ کہیں ڈر ہے کہ گدھے کی شکل میں تبدیل نہ کرے. دوسرا امام کے برابر کرنا، یہ بھی غلط ہے. امام کے برابر بھی کرنا نہیں ہے، بلکہ امام کے کرنے کے بعد مجھے اپنی حالت بدلنی ہے. امام جب تک رکوع میں نہ جائے پوری طرح سے، میں رکوع میں نہ جاؤں. جب تک امام رکوع سے اٹھ کر پوری طرح سے کھڑا نہ ہو، میں رکوع سے کھڑا نہ ہوں. جب تک امام سجدے میں نہ جائے، میں سجدے میں نہ جاؤں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بعض روایات آتی ہیں یا سلف صالحین کے کہ جب وہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تو امام پوری طرح سے سجدے میں اپنی جب تک پیشانی نہیں رکھتا تھا، یہ لوگ اپنی حالت نہیں بدلتے، یعنی کھڑے رہتے تھے. جب امام
پیشانی زمین پر ٹکا دیتا تب یہ پھر اپنی حالت سے سجدے میں چلے جاتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو عام طور پر ہم نمازیوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اسی طرح سے نماز کی غلطیوں میں جو غلطی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں وہ پیروں کے درمیان جو مسافت رکھی جاتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو بالکل قریب قریب پیر کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ ہیں جو اپنے پیر کو پھیلاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ مغرب کی نماز میں آپ نے سنا ہوگا امام صاحب کہہ رہے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو، اپنے کندھے سے کندھا ملاؤ، اپنے پیر سے پیر ملاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ کا کندھا ہے اتنا ہی آپ کے پیر کے درمیان کی مسافت ہوگی، تبھی آپ یہ کام کر سکیں گے. یعنی جتنا کندھا ہے اتنے کندھے کے حساب سے یہ درمیان کا حصہ مثال کے طور پر 1 فٹ کا ہے، 1.25 فٹ کا ہے، 1.5 فٹ کا ہے، تو میرے پیروں کے درمیان بھی اتنی ہی مسافت ہونی چاہیے، تبھی میں سیدھا کھڑا رہ پاؤں گا. اگر میں پیر زیادہ پھیلا ہوں سجدے میں جانے کے بعد وہاں پر گیپ پیدا ہو جائے گا. اگر میں قریب کروں تب بھی یہ مشکل پیدا ہوگی. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے تھے اقیموا صفوفکم فإنی اراکم من وراء ظہری. اے لوگو اپنے صفوں کو درست کرو، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ صلاحیت دی ہے کہ میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو اس بات کے بعد صحابہ کہتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكَبَهُ بِمَنْكَبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. بخاری کی یہ روایت ہے کہ ہم میں کا ہر شخص اپنے ساتھی یعنی بازو والے کے کندھے سے کندھا ملاتا اور قدم سے قدم ملاتا. تو گویا یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہمارے نماز میں کھڑے رہنے کے وقت میں اتنا درمیانی فاصلہ ہونا چاہیے جتنا میرے کندھوں کے درمیان میں ہے، تاکہ وہ پوری نماز میں اتنے حصے کے درمیان کوئی گیپ، کوئی خلا اس میں پیدا نہ ہو. اسی طرح سے جو غلطیاں کرتے ہیں لوگ، ان میں سے ایک غلطی عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں لوگ تو اپنی انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں، اتنی زور سے ہلاتے رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کر کیا رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی حالت میں آپ کا انگلی کو حرکت دینا ثابت ہے، انگلی سے اشارہ کرنا ثابت ہے، اور یہ انگلی کو اشارہ دینا یا حرکت دینا پورے تشہد میں ہے، یہ بات بھی ثابت ہے. جو لوگ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی کو اٹھاتے ہیں، اس حوالے سے کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی جس میں صرف تشہد کے وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی کو اٹھا کر چھوڑ دیا جائے. بلکہ جو احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے تشہد میں اپنے انگلی سے اشارہ کرتے یا اس کو حرکت دیتے. اب حرکت دیتے کو عربی میں کس کو کہتے ہیں حرکت دینا؟ یہ حرکت ہو رہی ہے، یہ حرکت آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ نہیں نظر آ رہا آپ کو؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حرکت نہیں کہتے، اس کو اٹھانا ٹھکانا کہتے ہیں، اوپر نیچے کرنا. اس کو عربی میں جب کہیں گے یرفع و یخفض، اس کو اٹھانا پھر چھوڑنا، یہ اٹھانا چھوڑنا. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں پتہ نہیں، وہ کچھ اپنی بھی نماز خراب اور بازو والوں کی بھی نماز خراب. یہ طریقہ نہیں. دیکھیے حرکت دینا یہ اس طرح سے، انگلی تھوڑی سی خم کیجئے، آپ اپنی انگلی کو اس طرح سے ہوا میں بھی رکھیں گے تو آپ کو ہلکی سی حرکت نظر آتی. یہ ہلکی سی حرکت ہو جو سلیقہ مند، جس میں سلیقہ بھی ہو، انگلی کے اندر حرکت بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگلی کا یہ حرکت دینا شیطان کو لوہے سے مارنے سے بھی زیادہ سخت ہے. شیطان کو اگر آپ لوہے سے ماریں تو اس کو جو تکلیف ہوگی اس سے زیادہ تکلیف کس بات پر ہوگی؟ آپ کا تشہد میں بیٹھ کر یہ انگلی کو حرکت دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ تشہد کی حالت میں آپ کی نگاہ بھی کہاں ہونا چاہیے؟ اس انگلی پر ہونی چاہیے. عام طور پر نماز میں ہماری نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے.
تشہد کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی نگاہ انگلی کے اوپر ہونی چاہیے، تب یہ انگلی آپ کی حرکت ہو رہی ہے آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، جو بہت زیادہ اٹھانا، یہ عربی کے لفظ سے بھی مناسبت نہیں رکھتی ہے اس طرح سے کرنا، اور نہ ہی نماز کے اندر جو حرکت کی جا رہی ہے اس میں کوئی سلیقہ نظر آتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ایک سلیقے سے، آہستہ سے اس کے اندر حرکت دیں۔ اسی طرح سے جو غلطیاں عام طور پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر، چونکہ عام نمازوں میں ایسا نہیں ہوتا، جمعہ کے دن خطبے میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبوہ ایک بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ وہ بیٹھنے کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائیں، اٹھائیں اس طرح سے، اور اپنے دونوں ہاتھ ان گھٹنوں کے سامنے سپورٹ کے طور پر دیں اور اس طرح سے بیٹھ جائیں۔ ایسا بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور آپ دیکھیں اکثر جمعہ کے دن بیٹھنے والے اسی طرح سے بیٹھتے۔ سمجھ میں آیا طریقہ کیا ہے؟ یہ جیسے بیٹھے ہیں بھائی، اس میں بھی تھوڑا یہ اس طرح سے بیٹھنے سے منع کیا کہ آپ کے دونوں گھٹنے آپ اونچے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں اور اس کو اپنے پیٹ سے لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو لاک کر رہے ہوں تاکہ وہ پھسلے نہیں۔ یہ اس طرح سے بیٹھنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسی طرح سے بعض لوگ جمعہ کے دن مسجد میں آتے ہیں، امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو آ کر سیدھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں داخل ہو جائے، امام خطبہ دے رہا ہو، تب بھی اس کو 2 رکعت ہلکی پھلکی پڑھ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ 2 رکعت پڑھے بغیر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تب بھی آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، تو اس سے اندازہ کیجئے عام حالات میں اس کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو غلطیاں عام طور پر کرتے ہیں لوگ مسجد میں یا نماز کی حالتوں میں، دیر سے آتے ہیں، لوگ مسجد بھری ہوئی ہے، اور آگے جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا، جو لوگ پہلے آتے ہیں وہ سامنے کی جگہ خالی چھوڑتے ہیں، پیچھے آنے والا دیکھتا ہے کہ آگے جگہ خالی ہے، وہ سب کو پھاندتے ہوئے، ان کو اپنے پیر سے مارتے ہوئے وہ آگے کی طرف آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ لوگوں کی گردنیں پھاند کر ان کو ٹکراتے ہوئے آپ اندر آ جائیں۔ اس میں ہونا یہ بھی چاہیے کہ امام کو ایک اعلان کر دینا چاہیے کہ لوگ آگے آ جائیں، تاکہ لوگ آگے کی طرف آئیں اور پیچھے جگہ خالی بن جائے، تو لوگ جو لیٹ آئے ہیں، بعد میں آئے ہیں، وہ پیچھے کی جگہوں میں ہی بیٹھ جائیں۔ اسی طرح سے جو غلطی ایک عام طور پر ہوتی ہے وہ یہ کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہے، عام طور پر کتنے رکعت لوگ سنت پڑھتے ہیں؟ جی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر۔ آپ دیکھیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر پلٹ کر دیکھیں، تقریباً مسجد خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، جمعہ کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، سنت نماز، تو اس کو 2 کر 4 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اپنے گھر میں جا کر سنت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ 2 رکعت اس کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا مسجد کے اندر پڑھنے والے لوگوں کے لیے 4 رکعت پڑھنا سنت ہے، اور گھر میں جا کر پڑھنے والوں کے لیے 2 رکعت کافی ہیں۔ اسی طرح سے نماز میں جو غلطیاں کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ بسا اوقات انسان اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ آسمان سے مراد مسجد کے اندر تو چھت ہے، یعنی اوپر کی طرف وہ نظر ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنایا ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی، فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ۔ وہ لوگ جو نمازوں میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں،
انہیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں ان کی وہ نگاہیں پلٹ کر ان کی طرف نہ آئیں. یعنی اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان کی بصارت چھین نہ لے جائیں، ان کی جو دیکھنے کی طاقت ہے وہ دیکھنے کی طاقت کہیں سلب نہ کر لی جائے، یہاں تک ڈرنا چاہیے. تو گویا نماز کی حالت میں کسی بھی لمحے میں مجھے اور آپ کو اپنی نگاہیں بہت محفوظ رکھنی ہے، اور وہ ہے سجدے کی جگہ. اسی طرح سے دائیں بائیں بھی یا ادھر ادھر دیکھنے، تاک جھانک کرنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اس حوالے سے بھی فرمایا لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في الصلاة ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنهم. جب بندہ نماز کی حالت میں کھڑے رہتا ہے جیسے کھڑے رہنا چاہیے، ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اس کی نگاہیں سجدے کی جانب ہیں اور وہ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ اس کے مقابل میں ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہی وہ بندہ نماز میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، دائیں بائیں تانک جھانک کرتا ہے، اس کی نگاہیں اس طرح سے دائیں بائیں کی طرف پلٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے توجہ ہٹا دیتا ہے، اور پھر وہاں سے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ربط تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو گویا نماز کی حالت میں میرا نگاہوں کو بھی ادھر ادھر کرنا گویا اللہ کی توجہ جو میری جانب ہے اس توجہ کو ہٹا دینا ہے. لہذا یہ غلطی بھی عام طور پر ہم سے ہوتی ہے، لہذا ہمیں اس غلطی سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اب سب سے زیادہ غلطیاں جہاں ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے رکوع، دوسرا ہے سجدہ، اور تیسرا ہے اطمینان. نماز کے پورے حصے میں اطمینان. آپ دیکھیں لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، خاص کر رکوع کرتے ہوئے، ایسا رکوع کرتے ہیں جس میں ان کی پیٹھ پوری طرح سے جھکتی ہی نہیں ہے، وہ ایسے کھڑے رہتے ہیں، آدھا کھڑے رہتے ہیں، بس گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جتنا پیٹھ کھڑی کر سکتے ہیں اتنی کھڑی کر کر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رکوع کیا. لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں حتی لو صب علیہ الماء لاستقر. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر حالت رکوع میں پانی اڈیل دیا جائے